آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد سے ہیں مبشر زیدی۔ جنوبی بلوچستان میں مکران کے ضلع کیچ سے کل رات سے ایک حملے کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ایک سیکیورٹی چوکی پہ بلوچ علیحدگی پسندوں کی جانب سے شبخون مارا گیا، جس کے سبب سیکیورٹی دستوں کا جانی نقصان ہوا ہے۔ عسکری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ دور دراز علاقہ ہونے کے سبب اب تک معلومات جمع کرنے اور رابطے کے سلسلے میں انہیں دشواریوں کا سامنا ہے۔ جیسے ہی حقائق پوری طرح معلوم ہوئے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جی، جیسے آپ نے کہا مختلف خبریں آ رہی ہیں، ابھی نہ مکمل کنفرمیشن ہوئی ہے کیجویلٹیز کی، اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک حملہ ہوا ہے، اتنا بھی ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں پچھلے 2 سالوں کے لیے، تو پچھلے 2 سالوں سے کوئی بڑا میجر جو ہائی انٹینسٹی قسم کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ نہیں کیا۔ اگر اس میں وہی اتنی کیجویلٹیز ہیں جتنی رپورٹ کی جا رہی ہیں تو دس وڈ بی دا فرسٹ۔ آخری شاید اور مارا میں بس پہ جو اٹیک، ہاں وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ بی ایل ایف نے ہی قبول کی تھی، جی انہوں نے۔ تو ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2 دن قبل ایران کے شہر پشین میں خدا بخش نام کے بی ایل ایف کمانڈر کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا تھا ایرانی شہر میں۔ اور بی ایل ایف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیسز جو تھے کافی ٹائم سے پہلے افغانستان سے شفٹ ہو کے ایران سائٹ پر آ گئے ہیں۔ جبھی بھی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکریز فریکوینسی کے ساتھ ایسے حملے ہو رہے ہیں، تو اگر کسی کانوائے پر حملہ ہوتا ہے تو بعد میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی یہ لٹرل ڈالوں میں سفر کر رہے تھے، کوئی اے پی سی نہیں ہے، کوئی ایم آر اے پی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ کو ہارڈن کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جب اس قسم کے آؤٹ پوسٹ پر حملہ ہوتا ہے، کوئی پیشگی ریکی کا انتظام نہیں ہے اس روٹ پہ۔ ریکی پر بھی میں آ رہا ہوں، بالکل، اور ریکی بھی کیسے، اس پہ بھی آتے ہیں۔ جب ایک کسی آؤٹ پوسٹ پر حملہ ہوتا ہے، جیسے پچھلے سال بالکل 31 مئی میں ایک ایسا ہی حملہ ہوا تھا، اور وہاں پر بھی ہم نے یہی سنا تھا کہ پوری رات گھنٹوں کے لیے فائرنگ جاری رہی، لیکن نہ آپ کے پاس ریکی تھی کہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ آ رہے ہیں، اور نہ آپ کو ری انفورس کیا گیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسرجنٹ یا ٹیررسٹ کے ٹیکٹکس ایوالو ہوئے ہیں، شاید ہمارے ٹیکٹکس اس طرح ایوالو نہیں ہوئے اور سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جہاں تک اسٹریٹجی کی بات ہے وہ بھی کہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسرائیلی جرنل ہے بار ایلان، جی، اس کا ایک کوٹ ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کے مقابلے میں 1.5 گنا ایڈوانس نہیں سوچ سکتے تو پھر آپ کو گھر پہ بیٹھ جانا چاہیے، اور پھر اس کا نتیجہ انفارچونیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا ذرا میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے اس چیک پوسٹ پہ، ماضی میں بھی کم از کم 3 بار اس چیک پوسٹ پر حملے ہوئے ہیں، کیونکہ بالکل ایران کے ساتھ ہے، بارڈر پہ ہے یہ چیک پوسٹ۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جو 94% تک ہم نے باڑ لگا دی ہے، مگر اس علاقے میں جو باڑ ہے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن، مطلب کہ ریپیٹڈلی اسی علاقے اور اسی چیک پوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے ماضی میں ہی۔ تو وہی بات تھوڑی سی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ نہ ٹیکٹکس کی سمجھ آتی ہے نہ اسٹریٹجی کی۔ اور جہاں تک اسٹریٹجی کی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم انسرجنسی کی بات کرتے ہیں تو اس کی پیورلی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہوتی، تو یہ بہت خوبصورت انداز میں سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے نارکلی بم دھماکے کے بعد اس پر ہی بات کی تھی، پہلے سن لیجیے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ملیٹنٹ ہیں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، انہوں نے ازیوم کر لیا ہے کہ رائٹ ٹو وائلنس ہمارے پاس ہے۔ بی ایل اے، بی آر اے along with TTP and others also، انہوں نے assumption لے لی ہے کہ اس ایتھنیسٹی کے پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس لینے کے لیے ہم وائلنس کا جو اطلاق کرتے ہیں وہ اخلاقی طور پہ درست ہے۔ کیا یہ ایوان، کیا یہ پارلیمنٹ، کیا یہ ریاست اس کو ایکسیپٹیبلٹی دیتی ہے؟ لیجیٹمیسی تو دے بھی نہیں سکتی، ایکسیپٹیبلٹی دیتی ہے۔ اور اگر ایکسیپٹیبلٹی نہیں دیتی ہے تو اس وائلنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریاست کے پاس کیا ٹولز ہیں؟ There has to be uniform tools with the state to counter violence۔ اس میں آپ کے لیگل ٹولز ہیں، اس میں آپ کے پروسیجرل ٹولز ہیں، اس میں آپ کے پولیٹیکل ٹولز ہیں۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ میدان میں اپنے بچے بھیج دیں کہ جائیں ان بھیڑیوں سے لڑیں، لیکن ٹول سارے کے سارے گھر پہ رکھ دیں۔ اگر یہ لڑائی لڑنی ہے تو then we have to give them the tools، اور سب سے پہلے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ لڑائی لڑنی بھی ہے یا نہیں لڑنی۔ تھینک یو زرار۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ایکنالج کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک آرمڈ انسریکشن ہے، اور یہ آرمڈ انسریکشن جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی، ایتھیکلی ریاست کے ان اداروں کی ذمہ داری ہے جس کو پارلیمنٹ نے، کانسٹیٹیوشن نے ان کی برتھ کی ہے ٹو کیپ دا انٹرنل آرڈر، اور اگر ایکسٹرنل ایگریشن ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ ایکسٹرنل ایگریشن کو بھی کاؤنٹر کریں۔ میرا مطلب ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں آپ کی لیڈ رول پولیس کا ہے، پیراملٹری کا ہے، اور اگر سچویشن بالکل آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ ملٹری انٹرونشن بھی انٹرنل آرڈر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ریاست کے جو کائنیٹک ٹولز ہیں میں ان کا تذکرہ کروں۔ اب ان کائنیٹک ٹولز کا ایشو کیا آتا ہے کہ یہ صرف کائنیٹکس پہ یا میدان میں فزیکلی ان لوگوں سے نہیں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک سپیس ہے آج کل نیریٹو کی، اس میں بھی یہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ آپ نے وہاں پہ بھی اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، کلیریفیکیشن دینی ہوتی ہے تاکہ جو فزیکلی کائنیٹک میں انوالو ہیں ان کا ریزالو، ان کا موریل، ان کے سینس آف پرپس ٹو فائٹ اینی کائنڈ آف وار وہ رہے۔ ظاہر ہے زندگی لینے اور دینے کی بات ہوتی ہے، اٹ از دا الٹیمیٹ پرائز دیٹ سم ون پیز۔ اب یہاں پہ ریاست میں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز میں فرق یہ ہے کہ ان کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ رولز ریگولیشنز کے تحت نہیں چلتے ہیں، وہ لیتھیلٹی کے تحت چلتے ہیں، وہ سروائیویبلٹی کے پرنسپل کے تحت چلتے ہیں، جبکہ ریاستیں باؤنڈ ہوتی ہیں کہ وہ لا فیئر میں آ جاتی ہیں، ان کے ہاں پروسیجرز ہوتے ہیں، اور وہ انہی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اس وائلنس کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے، جہاں پہ ان کی لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں اور ان کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ جو ریاست کو ایڈوانٹیج ہے وہ نومیریکل فورسز کا ہوتا ہے، ریسورسز کا ہوتا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو وہ والا ایڈوانٹیج نہیں حاصل ہوتا، وہ اس میں ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوتے ہیں، تو وہ ٹیکٹکس چینج کرتے ہیں، گوریلا وارفیئر کے تحت جاتے ہیں، جیسے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی تذکرہ کیا، لل اور مم کے ساتھ جو ہے نا 6 مہینے بعد ایک اٹیک کر دیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے، کیونکہ پرائمریلی ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ یہ کل جو انہوں نے کیا یہ ان کی پریس کانفرنس ہے، آئی ایم سوری if I sound careless, but that's how they give their political statement. بہت سارے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، اور جو ریلیجس وائلنس ہے ٹی ٹی پی کا وہ ٹیررزم ہے۔ ہر قسم کے وائلنس کے پیچھے ایک پولیٹیکل آئیڈیا ہوتا ہے، سو مچ سو آپ میکسیکن کارٹلز، کولمبین کارٹلز میں چلے جائیں، وہاں پہ 90s میں ان کو ایکسٹراڈائٹ کرنا ٹو دا گرینگوز لینڈ ایک بڑا پولیٹیکل ایشو تھا، اور اس کو اینٹی نیشنل یا نان پیٹریوٹک کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ جو میکسیکن پولیٹیکل پارٹیز یا ایکٹرز جو ہیں وہ ایکسٹریڈیشن کو فیور کریں۔ تو چاہے وہ ساؤتھ امریکہ میں ہو، لیٹن امریکہ میں ہو، چاہے ISIS، TTP، ریلیجس بیسڈ انسپائرڈ وائلنس ہو، یا ایتھنو نیشنلزم کے تحت افریقن کانٹیننٹ میں ہے، یورپین کانٹیننٹ میں ہے، ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا میں ہے، سری لنکا میں ہے، برما میں ہے، پاکستان میں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں شاید بنگلہ دیش سنڈروم کے بعد کہ بڑی یونیک سی سچویشن ایکسکلوسیولی پاکستان میں ہے، تو کہیں غلطی سے اگر ہم نے کائنیٹکس کو اپلائی کر لیا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو جائے۔ ریاست اپنا سیلف کانفیڈنس جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ایٹ ٹائمز وہ کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی کمی کی وجہ یہاں کی انٹیلیجنشیا کی کنٹریبیوشن ہے، یہاں کی میڈیا کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہاں کا پارلیمنٹ، یہاں پہ اس طرح کی سنجیدہ ڈسکورس بدقسمتی سے نہ صوبائی اسمبلی کی سطح پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، نہ قومی اسمبلی کی سطح پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، نہ سینٹ کے فورم پہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اکیڈیمیا اس چیز سے بالکل ڈس انگیج ہے۔ کوئی ایک ایسا جینون اکیڈیمیا آپ کو نظر نہیں آتا جو امپیریکل ایویڈنس کے تحت ریسرچ ورک اس نے کیا ہو
اور اس آئیڈینٹی پالیٹکس کی جو لنکیج ہے ود وائلنس، آپ کو پلیجرزم نظر آئے گا، آپ کو اوریجنل ورک نظر نہیں آئے گا. پاکستان کے کانٹیکس میں بات کروں، جتنے بھی رائٹرز اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیں گے، ایز اے اسٹوڈنٹ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، تو یو ہیو ٹو ریلائی آن فارن رائٹرز. جو باہر کے لوگ ہیں ان کی ریسرچ بیسڈ امپیریکل اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا بیس اویلیبل ہے، اور اس بنیاد پہ انہوں نے ایک کنسٹرکٹ کیا ہے، تھیوریٹیکل کنسٹرکٹ بھی کیا ہے، پریکٹیشنر کے طور پہ بھی دیکھا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ تمام چیزیں ایبسنٹ ہیں. تو اس ایبسنس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن ہوتی ہے. آپ نے جی سڑک نہیں بنائی، بلوچ ناراض ہیں. یہ جو سبجیکٹس آپ بتا رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، یہ جو سبجیکٹس آپ بتا رہے ہیں کہ دانشور کچھ نہیں کر رہے، میڈیا اپنا رول نہیں ادا کر رہا، پارلیمنٹ نہیں کر رہے، فائن، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. کیا یہ تینوں چاروں فریق جو اپنا رول ادا کر کے ایک نیریٹو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنی خوشی یا اپنی آزادی یا اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، یا کسی اور کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ سب اپنی آزادی سے اپنے اپنے ڈیو رولز ادا کر سکیں؟ بلوچستان پہ تو آپ ریسرچ نہیں کر سکتے. نو گو ایریا ہے بلوچستان میڈیا کے لیے، نو گو ایریا. جی وسط صاحب، میرا اپنا ماننا ہے، ہو سکتا ہے میں اس پہ غلط ہوں. آزادی دی نہیں جاتی، آزادی لی جاتی ہے. اگر کوئی کسی کی کنوکشن ہے، کسی کو بس تو جب لے لیں گے تب کر لیں گے سر، جب ہم آزادی لے لیں گے تب کر لیں گے. وہ تھوڑا سا آپ سے یہاں پہ ڈس ایگری کرنا ہوگا کاکڑ صاحب. کچھ ریسرچ ٹاپکس ہیں جن کو آپ کو ٹچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، آزادی تو بہت ہی دور کی بات. اب ہم آئیں گے واپس اسی پوائنٹ پر. اجاز آئی وانٹ ٹو برنگ یو انٹو دی پکچر. اب ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی آپ کے ساتھ، اس پہ پہلے بھی بہت دفعہ ہماری باتیں ہوئی ہیں. اگر ہم اسٹریٹجی کو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ کر ہم صرف پیورلی ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اسے دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کانوائز پر حملے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی آرمڈ وہیکلز نہیں تھی، ٹھیک ہے جی. اب آؤٹ پوسٹ پر حملے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو آؤٹ پوسٹ نام کی چیزیں ایک جھگیاں ہوتی ہیں لٹرلی، جو ایک شاید ایئر پسٹل کو نہیں روک سکتی، تو ہائی کیلیبر ویپن دی تو دور کی بات. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حالانکہ اب تو، اور میں کوئی آرمڈ ڈرونز براک کی بات نہیں کر رہا، پریڈیٹر ریپر کی بات نہیں کر رہا، کہ جو بیسک سرویلنس بھی ہے جس کے لیے اب تو آپ کوئی ایک تھوڑا سا مہنگا کوڈ کاپٹر کے ساتھ کیمرہ لگا دیں، اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوتا. یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ کب تک چلے گا اعجاز؟ تھینک یو زراعت، بہت اہم موضوع ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انوار کی جو تقریر تھی سینٹ میں بہت عمدہ تھی. انوار نے بنیادی طور پہ کیا بات کی، اس نے کہا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کا بینچ مارک کیا ہے. اگر تو ویسٹفیلین اسٹیٹ ہے آپ کا بینچ مارک، تو پھر ریاست کے پاس رائٹ ٹو وائلنس جو ہے وہ ریاست کا حق ہے. مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ریلیجس جو تشدد ہے، وائلنس ہے، اس کو قبول کر لیتی ہے. جو آپ کا لبرل لیفٹ ونگ ہے وہ سیکولر وائلنس کو قبول کر لیتا ہے. تو یہ بہت اہم باتیں تھیں جو انوار نے سینٹ میں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریر جو ہے وہ میں نے آج کافی سارے لوگوں کو بھجوائی بھی، وہ بہت اہم ہے. اچھا اب آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ایک لیبر انٹینسو ماڈل ہے، تعداد بہت زیادہ ہے نا، 220 ملین ہے ہم، تو اس کے اندر سے اگر 8 10 12 15 20 25 مر بھی جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ فلیگ ڈریپ کافن میں کے بعد ہم شہادت کا ایک پورا نیریٹو بیانیہ جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایجنسیز میں بھی اور بلوچستان میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ کون سی جگہ ہیں، کون سی وہ جگہ ہیں جہاں سے اس قسم کے حملے ہو سکتے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا، اور میں تکنیکی معاملات میں نہیں جانا چاہتا ریڈز کے اور ایمبوشز کے، کیونکہ وہ ایک بات زیادہ پھیل جائے گی اور وہ آپ کے ناظرین شاید مطلب چونکہ دوز آر ٹیکنیکل ایشوز. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے علاقے ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں، وہ کون سی اپروچز ہیں جہاں سے اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں. تو آپ کے پاس
ISR कैपेबिलिटीज भी है, ठीक है, तो आप उनको बरूए कार क्यों नहीं ला रहे? यहीं रुक जाइए, एक ब्रेक ले, मैं आपको याद दिला दूंगा कि आपका आखिरी जुमला था, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौजूद बहस है बलूचिस्तान में होने वाला तशद्दुद। एजाज़ हैदर साहब हमारे साथ हैं। एजाज़ हैदर साहब वक्फे से पहले कह रहे थे कि जहाँ से भी ये हमले होते हैं किसी भी ग्रुप के, रियासत को मालूम है कि कहाँ कहाँ से होते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि जो वसाइल या टैक्टिक्स या इंफ्रारेड रिकॉनेसांस जैसी चीज़ें जो हैं वो तक इस्तेमाल नहीं होती हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? जी, एम आई राइट? बात यह है कि जब आपको मालूम है, और ये मैं मुकम्मल कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूँ कि अप्रोचेस का आपको पता होता है, आपको पता होता है कि आपको ये भी पता है, देखें वो एक पॉलिटिकल इशू है। पिछले साल अगस्त से BLA ब्रास के जो एलिमेंट्स हैं वो अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर ईरान चले गए, सो वो एक पॉलिटिकल इशू बन गया आपके लिए, इट्स ऑन द टेबल, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वहां से इशू है जैशुल अदल का, ठीक है, तो उनके जो कुछ फोर्स के इस्माइल कनानी साहब जो है वो तो अफगानिस्तान और इस इलाके के ऊपर उनकी एक एक्सपर्टीज है बहुत सालों से। ईरान का एक प्रॉक्सीज इस्तेमाल करने का भी एक बहुत पुराना तजुर्बा है, तो इट बिकम्स अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इशू, तो ये मालूम है। अब जब आप उस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इशू को डील कर रहे होते हैं तो नीचे के टैक्टिकल लेवल्स के ऊपर आपने इस बात का एहतमाम करना होता है कि आपके लोग जो हैं वो महफूज रहें। ये जो हमारे यहाँ एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम कहते हैं हाँ जी वो शहीद हो गया, उसको उसके कफन को हम फ्लैग में परचम में डाल के वो कर देते हैं। देखिए बात यह है कि सोचने की बात है कि अमेरिका और अमेरिका के जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनका कैजुअलिटी रेट इतना कम क्यों है? They never put their boots on the ground without eyes in the air. हमारे पास भी ये कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन हम somehow ये we are not really cognizant of this. मैं ये बार बार कई सालों से ये कह रहा हूँ कि हम जो ये एक फखरिया अंदाज में कहते हैं ना कि हमारा कैजुअलिटी रेट जो है मतलब 1:8, हमारा एक अफसर जो है वो 8 जवानों के पीछे मर जाता है। क्यों मर जाता है भाई? आपने खुद नहीं मरना, आपने अगले को मारना है। ये क्या बात हुई कि आप खुद मर जाए और उसके बाद आपको दफनाया जाए? आपकी पूरी फैमिली है। ये वो तमाम चीजें हैं जिनका तो मैंने आपको शुरू में कहा था वक्फे पे जाने से पहले कि ये रेड्स, एम्बुशेस वगैरह के हवाले से तकनीकी मामलात हैं, टैक्टिकल तकनीकी मामलात हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन ये एक बात मुझे बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर इफ दी ऑफिसर्स, मैं इसमें ब्लेम करूंगा आर्मी कमांडर्स को, FC कमांडर्स को, अगर उनको इस बात का एहसास हो कि जो भी बंदा उनकी कमांड के नीचे शहीद होता है दे विल बी अकाउंटेबल फॉर इट, तो आप देखें ये मामला कैसे ठीक नहीं होता। मैंने ISPR एक मिनट एजाज, हाँ मैं इसी पे आ रहा था, यही क्वेश्चन है। मैं पहले काकर साहब पे भी, काकर साहब 24 घंटे हो गए हैं, जायद हो गए हैं, अभी तक इत्तलात ISPR खामोश है। ये क्या कोई स्ट्रैटेजी बेहतर है? मतलब आपके अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसके जवाब में खामोशी? देखिए मुझे ये मेरी आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि एक तो फार फ्लंग एरिया होगा, वो ज़रूर ये एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि अभी तक उनको एक्यूरेट डिटेल्स नहीं है, और अगर इंफॉर्मेशन डोमेन में एक मरतबा
آپ ایسی انفارمیشن دے دیں جو کہ بعد میں درست ثابت نہیں ہوتی تو آپ کی اپنی بھی کریڈیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا سا وقفے سے یا دیر سے انفارمیشن ڈائیورج کرتے ہیں لیکن کریڈیبل انفارمیشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. تو بٹ آن دا ادر ہینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ جرنلزم کے جتنے جڑے ہوئے دوست ہیں اس سے وہ نیوز ایپیٹائٹ ان کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے اور فوری طور پہ خبر چاہتے ہیں. تو یہ ایک بیلنس کریو آؤٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن ڈیٹیلڈ انفارمیشن بھلے کچھ وقفے کے ساتھ ہو لیکن اگر آپ اس فلو کو شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ تو جرنل جو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے کسی بھی قسم کی کینیٹکس کے ٹولز کو اپلائی کرنے کے لیے, اس میں میرے خیال میں کریڈیبل انفارمیشن شیئرنگ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ضرور ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کاکڑ صاحب, لیکن اس کے ساتھ مبشر ایک اگر مجھے اجازت دیں. ہاں جی میں ایک بات کر رہا تھا, میں اعجاز کے بعد بالکل جی اوکے بالکل اعجاز طرف آ رہا تھا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انوار بالکل بات درست کر رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں فار فلنگ ضرور ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹولز آف کمیونیکیشن نہیں ہے کہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کو اور آئی ایس پی آر کو ابھی تک اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد یہ نہیں پتا چلا کہ ایشو کیا ہے کیسے ہوا, تو دین وی ہیو انادر پرابلم. مطلب ہے کہ میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کے پاس آئی ایس آر کیپیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی آئسولیٹڈ یا ریلیٹیولی آئسولیٹڈ پوسٹ کے اوپر حملہ کہاں سے آ سکتا ہے, آپ کے کنوائز کے اوپر ایمبوش کہاں سے آ سکتی ہے. اگر آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے, then we have got a much bigger problem. اور اس میں ایک چیز بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کاکڑ صاحب, آپ کے رسپانس میں یہ آپ نے خود ہی ذکر کیا تھا نا نیریٹو وار کا. تو اس وقت آپ دیکھیں تو صرف ایک ہی نیریٹو چل رہا ہے. آئی مین اتنا پرائیویٹلی کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک حملہ ہوا ہے اس کے بعد کچھ نہیں بتایا جائے. جو نیریٹو چل رہا ہے, اور میں بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا پر وہ بی ایل ایف کا ہی چل رہا ہے, یو سی. تو اگین اس میں بھی تصویریں بھی چل رہی ہیں, تصویریں بھی چل رہی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں اور نیریٹو ہی وہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ پوری دفعہ ایک دفعہ میدان کو چھوڑ کے کہنے ہیں ویٹنگ فار دا کریڈیبل انفارمیشن. ایک گریجول پروسیس بھی ہوتا ہے. بہرحال اس پر بہت ایک لائن ہے کہ جب تک سچ کپڑے پہن کے گھر سے نکلتا ہے جی جھوٹ دنیا کے 3 چکر لگا چکا ہوتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے, یہ بھی ذہن میں رہنا. وقفہ لے لیں, اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. کاکڑ صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ مانا کہ آرمڈ انسرکشن ہے, آرمڈ انسرجنسی ہے اور کسی لیول پر ظاہر ہے کہ آپ کو میدان میں جا کر لڑنا ہے, لیکن میری گنتی کے مطابق یہ 5ویں لہر ہے انسرجنسی کی پچھلے سالوں میں بلوچستان میں, اور ہر بار ظاہر ہے آپریشن ہوتا ہے, بامبنگ بھی ہوتی ہے. اکبر بگٹی کا کیس ہمارے سامنے ہے, اس سے پہلے 73 کے بغاوت 73. آئی مین بہت لمبی لسٹ ہے. مسئلہ کلیئر ہے یہ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ پیورلی ملٹری سلیوشن انسرجنسی کا نہیں ہوتا. چاہے وہ بلوچستان ہو یا چاہے وہ اگر آپ وزیرستان کی بھی بات کریں, کچھ لوکل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, آپ کو لوگوں کو وین اوے بھی کرنا ہوتا ہے یا دنیا میں کہیں بھی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل آپشن رہی ہے, اور پولیٹیکل آپشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آن دا گراؤنڈ آپریشنز نہیں کریں گے, جسے کہتے ہیں نا ٹاک اینڈ فائٹ. تو فائٹ تو ہو رہی ہے, کیا ٹاک کا بھی کوئی سلسلہ ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سکیوڈ اپروچ ہے کہ یہ ملیٹنسی جو ہے نا یہ چلتی رہتی ہے اور 5ویں اور 6ٹھی اس کی لہر آئی ہے اور ہم نے آپریشنز کیے ہیں. جو دنیا میں باقی ہوا ہے پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں 35% اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا انسرجنٹس انہوں نے یا تو سکسیشن لی ہے اور کامیابی ان کو ملی ہے, انہوں نے گورنمنٹس اوور تھرو کی ہیں, اور 36% اسٹیٹ ایکٹرز کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, فیصلہ اس کا بیٹل فیلڈ پہ ہی ہوا ہے. ایسٹ پاکستان, کوسوو, لیبیا,
I can count 20 examples over here. یہ ہم ایک پالیسی آف آئیڈیا کے تحت رہتے ہیں کہ جی کب تک لڑائی ہوگی, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے. دیکھیں اسمارٹ ٹولز آف کائنیٹک اپلیکیشن آپ کے وقت کو کم کر دے گا. انسرجنسی سروائیو کس چیز پہ کرتی ہے؟ لیتھیلٹی پہ اور سروائیویبلٹی. یہ اس کی اسٹریٹجک ٹیکٹکس ہیں. بہت ساری انسرجنسیز برما میں 40-50 سال چلی ہیں. یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ہم شاید باقی دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں. ایٹا اسپین میں, آپ ساؤتھ امریکہ میں پورا چلے جائیں, نکراگوا, کوسٹاریکا سے وہاں سے جس طرح کی سپورٹ ان کو مل رہی تھی. سو دس از ناٹ یونیک. آپ کو افیکٹو کائنیٹک ٹولز کو ریوزٹ کر کے اس کی اپلیکیشن کرنی ہوگی, اور اپنی جو پولیٹیکل جس کو آپ تذکرہ جس کا یعنی ڈائلاگ یا گفتگو کر رہے ہیں, اس میں ریسنٹلی جیسے مارف ہوئی ہے مہدی ملیشیا ان عراق, انہوں نے کیا تسلیم کیا؟ انہوں نے ریاست کا رائٹ ٹو وائلنس تسلیم کیا. اس پہ ضرور نیگوسیشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے قادر ملا کی طرح 1971 میں ابھی ڈاکٹر اللہ نظر کے سامنے سرنڈر کر دیں کہ جی چلے نیگوسیشن سے سب کی پیس فل انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا اینڈ لیٹس ہیو پیس. You cannot have peace for the sake of peace. You can have peace for the sake of justice. اعجاز حیدر, آپ کیا کہتے ہیں یہ جو بیانیہ ہے اس کے بارے میں؟ وقت تھوڑا کم ہے اعجاز. دیکھیں میرا بیانیہ یہ ہے کہ there is a state versus citizenry. ایک گروہ کون ہوتا ہے؟ اعجاز حیدر صاحب, آپ کا بیانیہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے یہ کاکڑ صاحب نے جو فرمایا اس کے بارے میں. میں انوار کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے لڑائی لڑنی ہوتی ہے نا, وہ یہ بالکل ہوتا ہے, لڑائی بھی کرتے ہیں آپ, بات بھی کرتے ہیں, لیکن جو بلوچ جو معاملہ ہے ڈیموگرافکلی دے آر ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج. یہ اسپیکٹیکولر اٹیک کرنا, یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایران آلسو very clearly, it's on the table by the way. اس کے علاوہ آپ نے پرو ایکٹیولی اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے and you need to hit back. دیکھیں اگر محسن فخری زادہ کو ایران کے ساؤتھ میں مارا جا سکتا ہے نا, تو آپ نے ایک ریاست کے طور پہ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ری ایکٹیو ہونا ہے یا پرو ایکٹیو ہونا ہے. میں بہت عرصے سے میری اور مشرف زیدی کی اس کے اوپر ایک پوری پبلک بحث بھی ہوئی. آئی ڈونٹ نو اف یو سو دیٹ, لیکن میں مکمل طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک ریاست ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم نے بیٹھ کے حملے کو اپنے تک آنے دینا یا حملے کو اپنے تک آنے دینے سے پہلے پریمپٹ کرنا ہے, وہ خواہ ایران ہو خواہ افغانستان. فیئر انف, یہ اچھا اینڈ ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ مہمانان گرامی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا. اس مسئلے پہ آگے بھی بات ہونی ہے اور بہت بات ہونی ہے. تھینک یو سو مچ. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور آج کراچی میں ایم کیو ایم نے ایک ریلی نکالی جو کہ سندھ کے بلدیاتی جو نیا لا آیا ہے, قانون آیا ہے, اس کے خلاف. اور اس کے بعد انہوں نے مظاہرین نے جب سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ شروع کیا تو پولیس نے وہاں لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس بھی استعمال کی, جس سے کم از کم 12 لوگ زخمی ہوئے ہیں, اس میں 6 خواتین بھی ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال بنی, حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کو پریس کلب تک محدود رہنا چاہیے تھا اور وہ ریڈ زون میں آ گئے, وہاں کھلاڑی تھے. بہرحال کسی بھی قسم کے اس طرح کے جو ہائی ہینڈڈنیس ہوتی ہے, تشدد سیاسی ورکرز کے خلاف, وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا.
آپ ان کو آرام سے ڈیل بھی کر سکتے تھے, وہ وہاں کر بیٹھ بھی جاتے تو ان سے بات بھی ہو سکتی تھی. مگر پولیس نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یقیناً ایک فاشسٹ جو ہے طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نہتے جو ہے سیاسی ورکرز کے اوپر ان لاٹھی چارج کریں, ان کے خلاف جو ہے آپ آنسو گیس استعمال کریں. ہمارے ساتھ مظہر عباس موجود ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے کم ہے. تو مظہر عباس کا خیال ہے یہ جو کچھ آج کراچی میں ہوا ظاہر ہے اوائڈیبل تو تھا, مگر یہ جس طرح کی ٹیکنیک استعمال کی ہے سندھ حکومت نے, فلیگ بیئررز آف ہیومن رائٹس ہیں وہ سیاسی ورکرز کی بات کرتے ہیں, سیاست میں جو ہے عدم برداشت کی بات کرتے ہیں, یہ جو طریقہ کار ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ مظہر جواب دیں, میں صرف سعید غنی کا ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں. وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پرامن احتجاجات کے حق میں نہیں ہے. ثبوت کے طور پہ جماعت اسلامی کا دھرنا چل رہا ہے سندھ اسمبلی کے گیٹ پہ 26 دن سے اور انہیں کچھ نہیں کہا گیا, لیکن جب آپ ایک طے شدہ سمجھوتے سے ہٹ کے سینسیٹیو علاقے میں جاتے ہیں اچانک تو پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. جی مظہر, اب آپ جو چاہیں. جی شکریہ. اس میں صرف ایک اضافہ کر سکوں کہ ایک ان میں سے ایک جو ایم کیو ایم کا کارکن ہے اس کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ وہ جاں بحق ہو گیا ہے. اچھا. اور اسلم نام ہے ان کا. ایم کیو ایم والوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے نارتھ کراچی کا جو تھا وہ یو سی کا جوائنٹ سیکرٹری تھا. تو اصل چیز یہ کہ اتنی پچھلے اگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے سعید غنی نے 26 دن سے چل رہا ہے, سوال یہ کہ 26 دن سے چل کیوں رہا ہے اس کو دیکھیے. ایک ایشو ایسا ہے جس پہ پیپلز پارٹی پورے ایشو پہ اکیلی کھڑی ہے, کوئی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کی ہمنوا نہیں ہے اس ایشو کے اوپر. اب چیز یہ کہ ایک جگہ دھرنا چل رہا ہے, اب دھرنے والوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں دھرنا دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ اب یہ جو سچویشن ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. ہاں یہ ہے پچھلے ایک ہفتے سے مذاکرات چل رہے ہیں جماعت اسلامی کے, آؤٹ کم کیا ہے؟ چیز یہ ہے کہ بڑی بیسک سی چیزیں ہیں جس کو ودرا کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ تیار نہیں ہو رہی ہے. چیز کو بہت خراب طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے. آج کا ایشو جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا ایم کیو ایم نے کہ ہم ریلی نکالیں گے, ان کے منسٹرز وہاں پہنچ جاتے یا ان کو انوائٹ کر لیتے سی ایم ہاؤس پہ. اس ایشو کو ان نیسیسری ڈیلے کیا جا رہا ہے, ڈریگ کیا جا رہا ہے ان نیسیسری, جس سے سچویشن خراب ہو رہی ہے. اب پی ایس پی نے بھی 30 تاریخ کو اعلان کیا ہے, کل ایم کیو ایم نے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے. آپ غیر ضروری طور پہ کراچی میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں اور سندھ کے شہری علاقوں میں کہ لوکل باڈیز کا ایشو ایک ایکٹ کا ایشو ہے جس کو ایڈریس کر لینا چاہیے چیف منسٹر کو, بجائے اس کے کہ وہ کوئی کمیٹی بنائے. چیف منسٹر خود بلا رہے ہیں سارے لوگوں کو. مظہر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کے مطابق مطلب کہ, اور یہ واضح ہے آپ کے مطابق نہیں ہے, ایک تو لوکل باڈیز کے جو بل پاس کیا ہے اس کو بقول آپ کے مس ہینڈل کیا گیا ہے. یہاں بھی تو مس ہینڈلنگ ہی ہوئی ہے نا آج, کیونکہ اگر آپ دیکھیں مختلف پی پی کے رہنماؤں کے بیانات, ان کے سپورٹرز کے بیانات, تو کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم تو چاہتی تھی کہ ایک ایشو کریٹ ہو, ہنگامہ ہو, فساد ہو, تو وہ موقع بھی تو ان سے تعاون کیا اور اب یہ ایشو بن گیا ہے. اور میں ایک اضافہ بھی کر دوں گا کہ جمعے کے روز کوئی 7 جگہوں پر جماعت اسلامی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ ٹریفک بند کریں گے, نیشنل ہائی وے, سپر ہائی وے, لسبیلا, سفورا کوٹ, موری پور ایٹسیٹرا. تو یہ تو جلتی پہ تیل ہی ہے نا مظہر بھائی. دیکھیں زرار صرف یہی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ 27 تاریخ کو اگر یہ کراچی سے اسلام آباد جائیں گے تو ہم گھوٹکی سے ادھر آئیں گے. اس کا مطلب یہ کہ کراچی ایک بڑی بیٹل فیلڈ بننے جا رہا ہے. اب یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اب جماعت اسلامی کا پیسفل تو کہہ رہے ہیں, اب جیسے آپ نے خود کہا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں الٹیمیٹلی کیا ہوگا, میسو ٹریفک جام ہوگا, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. اب آج کی سچویشن کے بعد ایم کیو ایم پاکستان اگلی کال دے گی, پھر اس کی سپورٹ میں ایم کیو ایم پاکستان کی سپورٹ میں باقی دوسرے ایم کیو ایم فیکشنز بھی ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے, مسلم لیگ نون اسی ایشو پہ ان کے ساتھ کھڑی ہے, جماعت اسلامی. تو پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ ایک ایشو کے اوپر پوری گورنمنٹ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں پوری, اور اس کو ایک غیر ضروری طور پہ اس ایشو کا دفاع کیا جا رہا ہے
جس ایشو کا دفاع نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کراچی بلڈنگ کنٹرول کو آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول کر کے سندھ گورنمنٹ کے انڈر لے لیں, پھر اسکولز کو لے لیں, پھر ہاسپٹلز کو لے لیں, پھر بجائے اس کے کہ آپ پاورز کو ڈیلیگیٹ کریں آپ ان کی پاورز خود لے رہے ہیں, اور یہ بیسک ایشو ہے. اور اس پہ غیر ضروری طور پہ اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے اس ایکٹ کو. ایک سمپل سے ایشو کے اوپر سندھ گورنمنٹ اپنے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے اور سندھ کی سچویشن کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے, اور اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے یہ سچویشن کو اگر جلدی ریزالو نہیں کیا تو سچویشن آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مزہ نہیں آتا نا جب تک ایک مائنر ایشو ایک کرائسس نہ بن جائے. یہ تو موتیا بیسیکلی ہماری اسٹریٹجی ہے, موتیا کچا ہو تو ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا, پکنے کا انتظار کرتا ہے. تو ہماری بھی موتیائی قسم کی اپروچ ہے اس بارے میں کرائسس مینجمنٹ میں. کیا خیال ہے مبشر؟ نہیں اور سر وہ اور ایکسکیوز یہ دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہوٹلز کے اندر پی ایس ایل کے میں کھیلنے والے فورن جو ہیں وہ کھلاڑی آئے ہوئے ہیں تو انہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بھائی پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے, وزیر اعظم کہیں آتے ہیں وہاں ان کے سامنے احتجاج ہوتے ہیں, انٹرنیشنل آپ نے دیکھا ہے سمٹس ہوتی ہیں جب وہاں ڈیوورس میں ہوتا ہے وہاں سارے انسانی حقوق کے کارکن آتے. پیسفل جو پروٹیسٹ ہے وہ تو حق ہے سیاسی ورکرز کا, اور جو انسانی حقوق کے کارکن ہیں ان کا وہ یہ گارنٹی آپ کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. آپ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ سیاست میں جو ہے سیاسی ورکرز کے پر طاقت استعمال نہیں کرنی چاہیے, آج آپ وہی کر رہے ہیں. مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ اب آپ کہہ دیں پی ایس ایل پہ ڈال دیں, آپ کسی پہ بھی ڈال دیں. بھائی وہ آ کر کے بیٹھ گئے تھے, انہیں بیٹھ جانے دیتے, ان سے آپ بات کر لیتے. ایک اور بات بھی ہے مبشر, نہیں لیکن بات میں وزن تو ہے نا. اب دیکھیں اب کسان مارچ بھی ہو رہا ہے, ہاں پیپلز پارٹی بھی مارچ کر رہی ہے. اب اگر وہاں پر اس طرح کا کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے رائٹ یا رانگ, آپ ریڈ لائن کراس کریں نہ کراس کریں, لاٹھی چارج ہو, آنسو گیس ہو, اگر آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ اس کو کیسے کنڈیم کرو گے؟ آئی مین کر لیں گے اچھا. اور لیکن عجیب لگے گا نا, جو چھوٹے جو گروپ ہے نا ان کے بھی مزے آنے والے ہیں جب یہ ایتھنک موڑ مڑے گا جو کہ آلریڈی جس کی فضا بنائی جا رہی ہے. کارڈ تیار ہے. اور فائدہ کس کا ہوگا؟ بندر کا جس کے ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے, ایک روٹی ادھر سے ایک روٹی ادھر سے. اب یہ شارٹ آف ٹائم انفارچونیٹ ہے اور یہی روکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کل فالو اپ کرنا پڑے گا, پرسوں بھی فالو اپ کرنا پڑے گا. مظہر بھائی آپ کی سخت ضرورت رہے گی. فی الحال اجازت دیجیے, خدا.